السلام علیکم۔ صبا ڈیجیٹل نیوز میں عابد علی آرائیں حاضر ہے۔ آج ہم نئے ویلاگ کے ساتھ ناظرین کو انتہائی اہم معلومات دیں گے، جس میں ہم یہ بتائیں گے کہ حکومت کی طرف سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک ریفرنس دائر کیا گیا ہے، جس میں سینٹ کے جو عام انتخابات ہونے والے ہیں ان میں اوپن بیلٹ کے ذریعے اجازت دینے کی، ووٹ ڈالنے کی اجازت دینے کی عدالت سے اوپینین مانگا گیا ہے، رائے مانگی گئی ہے۔ تو بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ اس جو باقی وقت بچا ہوا ہے اس کے اندر حکومت جو ہے وہ نہ تو قانون سازی کر سکتی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی فوری طور پہ آرڈیننس لائے جانے کا کوئی امکان پیدا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے، ہماری الیکشن کمیشن کے ذرائع سے بات ہوئی ہے تو وہ الیکشن کمیشن کے ذرائع نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک سیاسی سٹنٹ کھیلا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ تو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، سینئر رپورٹر ہیں، پارلیمانی رپورٹنگ پہ عبور رکھتے ہیں، اکرم عابد قریشی صاحب۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ حکومتی سٹنٹ ہے یا واقعی حکومت اس میں کوئی سنجیدہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ آپ نے پارلیمنٹ کی نشستوں کی بات کی ہے اور ارکان پارلیمنٹ یقیناً عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آتے ہیں، جب انتخابات ہوتے ہیں تو ہر کوئی یہ پکارتا ہے اور ہر کوئی یہ آواز دیتا ہے کہ قوم کی امانت ہے، قوم کی امانت ہے۔ شہریوں سے اور ووٹر سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ووٹ قوم کی امانت ہے، لیکن آج اس پروگرام کی توسط سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ارکان پارلیمنٹ کے پاس بھی جو اس کے پاس ووٹ کی طاقت ہے وہ قوم کی امانت ہے۔ اور وہ جو کہا جاتا ہے نا، بلکہ یہ اسلامی اقدار و اسلامی تعلیمات ہیں کہ امانت کو ان کے حقدار تک پہنچا دو۔ سب سے پہلے تو میں یہ پیغام دینا چاہتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر حکومت اس میں مخلص ہوتی تو پاکستان تحریک انصاف نے اب سے 4 سال پہلے، میں پھر بتا رہا ہوں کہ تحریک انصاف نے اس وقت جب سینٹ ہول کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا تو سینٹ ہول کمیٹی نے ایک کمیٹی بنائی تھی کہ ہم سینٹ انتخابات میں اصلاحات کے نفاذ کا نفاذ چاہتے ہیں۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف اس کمیٹی کا حصہ تھی۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس کمیٹی میں یہ مطالبہ کیا تھا کہ اوپن رائے شماری کے ذریعے سینٹ انتخابات کا انعقاد کیا جائے، کیونکہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ پاکستان کی یہ انتہائی بدقسمتی کہیں، یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ بلا مبالغہ تمام سیاسی جماعتیں، صرف ایک جماعت اسلامی کے علاوہ تمام سیاسی جماعتوں پر سینٹ انتخابات کے حوالے سے الزامات لگے۔ صرف جماعت اسلامی کا آج آپ بڑے بڑے تجزیہ نگاروں کے آپ کالم اٹھا کر دیکھ لیں، آپ ٹی وی پروگرام دیکھ لیں، جماعت اسلامی کے علاوہ تمام صوبائی اسمبلیوں کے ارکان پر الزامات لگے تھے۔ تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف تھا کہ اوپن رائے شماری کے ذریعے سینٹ انتخابات کروائے جائیں۔ اب یہ پوری قوم یہ سمجھنا چاہتی ہے اور یہ سمجھ کسی کو نہیں آ رہی کہ 2.5 سال ہوا یہ آغاز ہی میں، کیونکہ اس وقت ساری جماعتیں تیار تھیں۔ میں پھر یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ تمام جماعتیں اس بات پر تیار ہیں کہ صوبائی اسمبلیوں میں، قومی اسمبلی میں سینٹ کے انتخابات کے لیے جو ارکان کا انتخاب کیا جاتا ہے وہ اوپن رائے شماری کے ذریعے تمام پارلیمانی جماعتیں آمادہ ہیں۔ لیکن اس وقت مخالفت بڑی اپوزیشن جماعتیں اس لیے کر رہی ہیں کہ وہ سینٹ انتخابات کا حصہ ہی نہیں بننا چاہتی، وہ اس عمل کا حصہ ہی نہیں بننا چاہتی۔ ان کا ایک موقف ہے کہ یہ جعلی دھاندلی کے ذریعے آئے تھے اور ان کو ہم سینٹ کے مینڈیٹ نہیں لینے دیں گے۔ اکرم صاحب، یہ ہول کمیٹی نے جو سفارشات بھی دی اپنی، وہ بھی اس جو ریفرنس بھیجا گیا سپریم کورٹ اس میں شامل کی گئی ہیں، وہ پوری کمیٹی کی جو رپورٹ تھی۔ لیکن الیکشن کمیشن نے انتخابات شفاف بنانے کے لیے اپنی سالانہ رپورٹ میں حکومت کو تجاویز دی تھی، اس میں ایک آئینی ترمیم کی بھی تجویز دی گئی تھی۔ تو حکومت نے ابھی تک، مطلب یہ 2-2.5 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، اس میں آئینی ترمیم کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھایا۔ تو اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ اپنی سنجیدہ نہیں ہے گورنمنٹ؟ نہیں، چلو یہ بھی میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں صبا ڈیجیٹل کے پروگرام کے توسط سے، کہ اس وقت بعض قوتوں کا جو ٹارگٹ ہے نا وہ سینٹ ایوان بالا میں ایک برتری حاصل کرنا ہے۔ ان حلقوں کو اور ان قوتوں کو یہ خدشہ ہے کہ آنے والی حکومتوں کو ہم کیسے کنٹرول کریں گے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پر براہ راست اسٹیبلشمنٹ کے آشیرواد حاصل ہونے کا، اب یہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہی، اس پہ الزامات عائد کیے جاتے ہیں، اور یہ بھی ان حلقوں کو بھی خدشہ ہے اور خود
پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو بھی خدشہ ہے کہ ہو سکتا ہے لانگ مارچ کے نتیجے میں پاکستان کے کوئی غیر معمولی سیاسی حالات پیدا ہو جائیں. اب یہ ساری جو بساط بچھائی گئی ہے صرف اور صرف ایوان بالا میں برتری حاصل کرنا چاہتی ہیں وہ قوتیں، تاکہ اگر کوئی بھی حکومت آئے وہ اسی طرح جس طرح پاکستان تحریک انصاف آج مجبور ہے دونوں بڑی اپوزیشن جماعتوں کے ہاتھوں قانون اور آئینی ترامیم کے لیے، تو وہ بھی آنے والی حکومتوں کو یرغمال بنا سکیں. یہ سوچ اور یہ آپ کو معلوم ہے نا کہ پی ڈی ایم میں وہ جماعتیں شامل ہیں جو 3 بار اقتدار میں رہی. کیا ان کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ یہ ان کے خلاف یہ کارڈ کھیلا جا سکتا ہے؟ اسی لیے انہوں نے یہ اتفاق رائے سے فیصلہ کیا ہے کہ سینٹ انتخابات کے انتخابی عمل میں جانا ہی نہیں ہے. میں پھر یہ بتا رہا ہوں، یہ جو لانگ مارچ ہے یہ حتمی فیصلہ ہے. لانگ مارچ ہوگا، اور جب ایک رہنما نے ایک بڑی جماعت کے قائد سے، بڑی جماعت کے سربراہ سے رابطہ کیا اور کہا کہ آپ کی سرگرمیاں محدود کیوں ہوتی جا رہی ہیں، ہمارا تو ٹارگیٹ ہی نہیں ہے سینٹ انتخابات، تو آپ کے بعض رہنما سینٹ انتخابات کے بارے میں کیوں بیانات دے رہے ہیں؟ تو اس نے اسی وقت اپنے رہنماؤں کو یہ ہدایت جاری کی کہ سینٹ انتخابات سے متعلق کچھ نہ کہا جائے، صرف یہ مطالبہ کیا جائے کہ عام انتخابات کا بگل بجایا جائے. تو پاکستان تحریک انصاف اگر مخلص ہوتی اس ترمیم میں تو آغاز ہی میں یہ ترمیم کر لیتی. جو وہ پارلیمانی کمیٹی میں عمران خان کی ایک تحریر گئی تھی، ایک خط گیا تھا کہ اس کو صاف شفاف، لیکن 2.5 سال میں عمران خان کچھ نہ کر سکے. کیا سپریم کورٹ کی رائے کے بغیر بھی آرڈیننس لایا جا سکتا ہے اس وقت؟ تو اچھا، یہ میری ایک رائے میں نے جب 18ویں ترمیم میں براہ راست اس کی کوریج بھی کی تھی، اور جب 18ویں ترمیم پر دستخط ہو رہے تھے، ہم اس تقریب میں بھی موجود تھے، تو اس وقت یہی بات میں نے اس وقت 2010 میں اس وقت ایک اہم آئینی ماہر سے پوچھی تھی، وہ جو پارلیمانی کمیٹی کا حصہ تھا. میں نے یہ کہا تھا کہ آئین میں ایک ترمیم ہے. آئین میں ترمیم یہ ہے کہ خفیہ بیلٹ کی بنیاد پر سینٹ کے انتخابات ہوں گے. تو اس آئینی ترمیم کے روح کے منافی کوئی قانون آ سکتا ہے؟ تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ آئین میں یہ لکھا ہے کہ جب آئینی ترمیم ہوگی تو اس کے لیے قانون بنایا جائے گا اور طریقہ کار وضع کیا جائے گا. آئین میں یہ درج ہے کہ خفیہ رائے دہی کی بنیاد پر سینٹ انتخابات ہوں گے، تو یہی قانون بنے گا. سینٹ انتخابات خفیہ رائے دہی کی بنیاد پر ہوں گے، یہ قانون بنے گا اور یہی طریقہ کار بنے گا. اور اس کے لیے پتہ ہے آپ کو، جب اس کے لیے آپ کا جو ہے انتخابی ایکٹ بنا، اس میں اس کی تشریح کر دی گئی، لیکن آپ آئین سے انحراف نہیں کر سکتے. یعنی اگر آپ نے اوپن بیلٹنگ کرنی ہے تو آپ کو پہلے آئین سے رجوع کرنے پڑے گا اور آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی. قواعد بنانے کے لیے قواعد جو بھی بنیں گے وہ آئین کے منافی نہیں بن سکتے، قانون اور آئین دونوں کے منافی نہیں بن سکتے. اب ایک اور بات یہاں پہ ہے کہ حکومت نے جو یہ بظاہر لوگ کہتے ہیں کہ یہ سٹنٹ کھیلا ہے تاکہ الیکشن تک ہم پہنچ جائیں کسی طرح، چاہے یہ اب چونکہ اپوزیشن احتجاج کرنے جا رہی ہے، ریزائن کا ایک شوشہ دیا. آپ نے کل دیکھا کہ یہ جو 2 استعفے بھیجے گئے، کیا اس میں پی ڈی ایم ایکسپوز نہیں ہوئی؟ نہیں، پی ڈی ایم میں نے آپ کو پھر بتایا، کوئی ہم کسی کی حمایت یا کسی کی مخالفت نہیں کر رہے، ہم ان کو آئینہ دکھا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو اور اس کو ہم نے یہ آئینہ دکھایا کہ 4 سال پہلے وہ بضد تھے کہ اس کو اوپن بیلٹنگ کرے، لیکن آغاز میں کچھ نہیں کیا. اسی طرح اپوزیشن جماعتیں جب ایک آپ سنیں ایک اصولی فیصلہ کیے ہوئے ہیں. میں پھر بتا رہا ہوں، اپوزیشن جماعتیں ایک اصولی فیصلہ کیے ہوئے ہیں کہ سینٹ انتخابات میں نہیں جانا. اور جب ان کے ہاں سے یہ باز گشت سنتی ہے نا، جب کوئی آواز آتی ہے سینٹ انتخابات کی، تو اس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی کلاس ہو جاتی ہے کہ آپ نے یہ کیوں کہا ہے، آپ صرف عام انتخابات کا مطالبہ کریں. اب پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف نے تمام استعفے جمع کر لیے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. سابق وزیر اعظم، یہ غلط افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، کیونکہ 18ویں ترمیم کے تحت 62-63 کے تحت یہ سیاسی جماعتوں کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ اگر اس کا کوئی رکن انحراف کرتا ہے آئین سے تو وہ نااہل ہو جائے گا. میں پھر بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی رکن اپنے قائد کی ہدایت، قائد کے فیصلے سے انحراف کرے گا تو وہ نااہل ہو جائے گا اور ریفرنس دائر کر کے الیکشن کمیشن میں اس کو فارغ کیا جا سکتا ہے. اور دوسری بات میں یہ بتا رہا ہوں کہ حکومت کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم نے سینٹ انتخابات کرانے ہیں اور ہم نے سینٹ انتخابات میں جانا ہے. سینٹ انتخابات حکومت کا کہاں سے اختیار آ گیا ہے؟ سینٹ انتخابات تو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ اختیار الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور وہ کیوں خاموش ہے. اس کو نوٹس لینا چاہیے حکومت کی، اس کو کہنا چاہیے کہ آپ کا اختیار ہی نہیں ہے. وہ ان کو رائے دے سکتی ہے جیسے سپریم کورٹ میں وہ، کیونکہ انہوں نے انتظام کرنا ہے. یہاں پہ حکومت کا کام ایک انتظامیہ کا ہوگا.
इंतखाबी अमल में शरीक नहीं होगी हुकूमत। एक इंतज़ामिया को होगा, इलेक्शन कमीशन को तो मेरा अपने राय में इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि हुकूमत को वो सेनेट के इंतखाबात में हुकूमत क्यों मुदाखलत कर रही है। तो पीटीआई में तो ये तासर पाया जाता है कि जो पीडीएम है या पीडीएम में शामिल जमातें हैं वो अपने नैब केसेस से जान छुड़वाने के लिए ये एक स्टंट लेकर चल रही हैं। तो इस नहीं, आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि अब से जब ये लाहौर का जलसा हुआ तो इसकी उस जलसे में उन्होंने ये ऐलान किया था कि आप लम्हा ब लम्हा हमारी अवामी ताकत और अवामी क़ुव्वत में इजाफ़ा देखेंगे। लेकिन हमें उसके बाद पुरस्रार तौर पर कहें उनकी सरगर्मियाँ महदूद होते नज़र आई। कोई कराची में महदूद होकर रह गया, कोई हमें लाहौर में महदूद होते नज़र आया, कोई हमें पेशावर में महदूद होते नज़र आया। वो जो इनका इकट्ठ और एक यकजहती की फ़िज़ा थी ना, वो हमें टूटते नज़र आई। यही पैगाम फिर पीडीएम के बाज़ रहनुमाओं ने पहुँचाया है। लेकिन वो जब हम उनसे ये बात करते हैं वो कहते हैं कि आप जो भी तज्ज़िया निकालें, हमारे हतमी फ़ैसले हो चुके हैं 3 बुनियादी तौर पर। एक हतमी फ़ैसला ये है कि सेनेट इंतखाबात में हम नहीं जाएंगे। दूसरा, उन्होंने ये फैसला किया है कि हम जब बातचीत के लिए हमारे साथ पास कोई आएगा, मुज़ाकरात के लिए आएगा, तो सबसे पहले बात क्या होगी? आम इंतखाबात। आम इंतखाबात को उनके सामने रखा जाएगा। और तीसरी बात वो ये कर रहे हैं कि इंतखाबी इस्लाहात, ये मैं फिर बता रहा हूँ उनको, वो एक ऐसी गैर मामूली इंतखाबी इस्लाहात चाहते हैं कि वो जो मुदाखलत के इल्ज़ामात लगते हैं ना, वो फिर मुदाखलत के इल्ज़ामात दम तोड़ जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया अकरम आबिद साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, ये थी हमारे पास आज जो हुकूमत की तरफ से सदारती रेफरेंस आया और पीडीएम का क्या मौक़िफ़ है, पीडीएम क्या करने जा रही है, इस हवाले से जो मालूमात थी हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको ये मालूमात पसंद आएंगी। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।